قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور اس کے بعد چند حدیثیں بھی ہمیں سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کے لیے فرمایا ہے، کیا ایمان والوں کا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو؟ کیا ابھی مسلمانوں پر، ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا؟ اس آیت کریمہ میں تین چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک اللہ کا ذکر، دوسری چیز اللہ کا خوف، اور تیسری چیز ایمان۔ ان تین چیزوں کو یہاں ایک ساتھ بیان ہوا ہے۔ ایمان والوں کے لیے کہا گیا، اور اس کا تعلق دل سے رکھا گیا ہے، خوف کا، اور اللہ کے ذکر کی بات کی گئی۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد دو طرح سے ہے، ایک زبان سے، ایک دل سے۔ زبان سے اللہ کی یاد کا مطلب ہے زبان سے ہم اللہ کا نام لیں، ذکر کریں۔ اللہ کا نام ہم زبان سے لیتے ہیں، چاہے ہم سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، جس میں بھی اللہ کا نام آ جائے یا اس کے اور دیگر اسماء حسنہ میں سے کوئی نام آ جائے، ہماری زبان سے اللہ کا نام نکلے، یہی ہے اللہ کا ذکر زبان سے۔ اور دل سے، دل کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ دل اللہ سے غافل نہ ہو۔ اس میں جو پہلا درجہ ہے وہ زبان کے ذکر کا ہے۔ انسان زبان سے ذکر کرتے 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 اس مرتبے پر جاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے۔ اور اولیاء کرام جو اپنے پاس آنے والوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردین کو جو ذکر کراتے ہیں، وہ اسی لیے کہ زبان سے ذکر کریں، اور یہ زبان سے ذکر کرتے کرتے ان کے دل میں اللہ کا ذکر بیٹھ جائے۔ اور جب یہ زبان سے ذکر کرتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف طریقے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ قادری سلسلے والوں کا ذکر کا طریقہ الگ ہے، چشتی سلسلے والوں کا الگ ہے، سہروردیہ کا الگ ہے، نقشبندیہ کا الگ ہے، شاذلیہ کا الگ ہے۔ مختلف سلسلوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ سب کے یہاں ذکر ہے۔ جن بزرگوں کو جو طریقہ زیادہ پسند آیا یا جس پر ان کا معمول رہا، ان کے چاہنے والوں کو بھی بعد میں اسی طریقے پر کر دیا گیا۔ سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی یاد قائم ہو، اسی لیے وہ دل کو برے صفات سے پاک کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ دل کو برے صفات سے پاک کرو۔ کیوں یہ حکم دیتے ہیں؟ کیونکہ دل میں برے صفات ہوں گی، اللہ کی یاد اس میں نہیں بسے گی، اللہ کا ذکر اس میں نہیں بسے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ذکر بہت پاک چیز ہے، اور وہ ناپاک دل میں نہیں آ سکتی۔ تو دل کو پاک
کرنے کا حکم دیتے ہیں اولیاء کرام، اسی لیے ان کو اہل دل کہتے ہیں۔ اولیاء کرام کو اہل دل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل صاف کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا دل اتنا صاف ہوتا ہے، اتنا صاف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو اتنا کھول دیتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کے دلوں پر نظر رکھتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ سیرت میں لکھا ہے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ دلوں پر نظر رکھتے تھے۔ اہل دل کے اتنے بڑے امام تھے کہ سامنے موجود شخص کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں سرکار غوث اعظم اسے جان لیتے تھے، کیونکہ امام الاولیاء ہیں اور ساری زندگی ذکر و فکر اور مکاشفے اور مراقبے میں گزاری۔ دل ایسا صاف ہوا کہ لوگوں کے دل صاف کرنے کے قابل بن گئے، اور جب بندہ لوگوں کے دل صاف کرنے کے قابل بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں کے دل بھی دکھانا شروع کر دیتا، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے پاکی صفائی کی، کس کو کم ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کو اگر بیماری کی ہی پہچان نہ ہو تو کیا علاج کریں گے، اور یہ اللہ والے جو دل صاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر وہ دل ان کو نظر ہی نہیں آئے گا تو صفائی اس کی کیا کریں گے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس دل سنبھال کر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ دلوں پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ انسان دل میں سوچتا ہے ادھر وہ بول دیتے ہیں، نظر اتنی ان کی کھل جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنا ذکر کرتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی ہزاروں بار تلاوت فرمائی، ہزاروں مرتبہ اپنی حیات طیبہ میں، اور آپ کو جب بھی کوئی دیکھتے رات میں تو ذکر میں ہی دیکھتے۔ آپ نے اتنا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور دل اتنا صاف ہو گیا کہ نظر ایسی کھل گئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے، اس کے اعضاء سے جو وضو کا پانی جھڑتا تھا اس میں اس کے گناہوں کو دیکھ لیتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ چہرہ دھو تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وضو کے پانی میں ہاتھ دھو تو ہاتھ کے گناہ، پیر دھو تو پیر کے گناہ۔ جب وضو کرنے والا آپ کے سامنے وضو کرتا تو ہاتھوں سے جو پانی ٹپکتا ان خطروں میں وہ گناہوں کا اثر دیکھ لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کو نصیحت بھی کرتے تھے کہ فلاں، ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں زنا سے باز آ جا۔ وہ پریشان ہوا کہ امام اعظم کو یہ بات کیسے معلوم ہے۔ ایک سے امام اعظم نے کہا اے فلاں چوری سے باز آ جا۔ 3-4 لوگوں کو آپ نے اس طرح کہا۔ اس کے بعد مخلوق شرمانے لگی۔ امام اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میری یہ نظر کم کر دے تاکہ مجھے لوگوں کے عیوب نظر نہ آئے۔ ایک ہوتا ہے توجہ کرنا کسی کے دل پر، کسی کی ذات پر، پھر معلوم ہونا، اور ایک ہوتا ہے چلتے پھرتے دیکھ لیں اور معلوم ہونے لگے۔ اس مقام پر امام اعظم پہنچ گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے روزانہ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں گے، کوئی تو سامنے نظر آئے گا، جو نظر آئے گا اگر اس کے گناہ ہوں گے، عیب ہوں گے، نظر آ جائیں گے۔ امام اعظم نے غیرت کھائی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ چیز مجھ سے علیحدہ فرما دے، میں آئندہ کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھوں تو ان کے گناہ مجھے نظر نہ آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ یہ اللہ والے ہیں۔ ایسا کوئی فارمولہ ہم کو آپ کو مل جائے تو ہم یہی کام کرتے بیٹھیں گے، اچھا یہ کتنا دیکھیں گے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، شاید ہم یہی کرتے بیٹھیں گے، ہم کو کوئی فارمولہ ملے۔ یہ اللہ والے ہیں،
وہ کسی کے عیبوں پر مطلع ہونا نہیں چاہتے. انہیں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو گناہوں میں دیکھ کر. وہ کسی کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتے. اتنا ذکر فرماتے تھے کہ دل اتنا صاف ہو گیا تھا اور نظر اتنی عام ہو گئی تھی کہ اس طرح نظر آنے لگ گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوئے. تو زبان سے ذکر اللہ والے اسی لیے کراتے ہیں کہ اس سے دل پاک ہونے لگتا ہے، اور جب دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی یاد اس دل میں ایسے قائم ہوتی ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نصیب ہوتا ہے. وہ فیضان کیا ہے؟ فیضان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو جاتے تھے تو حضور کی صرف آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا. پھر جب اللہ والے دل کو پاک فرما لیتے ہیں، دل کو برے صفات سے خالی کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد اس میں بس جاتی ہے، تو پھر ان کا دل بھی نہیں سوتا ہے. سرکار کا یہ فیضان ان پر جاری ہوتا ہے. ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ پر یہ فیضان تھا نبی کا. اچھا، کیوں نہیں سوتا ہے دل؟ کیونکہ یہاں آیت میں دیکھیے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ سے. جب دل ڈرا ہوا ہو تو سوئے گا کہاں؟ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے بہت پیاری بات بیان فرمائی ہے. ایک آدمی بہت دور دراز سے تھک کر آیا ہو، بہت تھکا ہوا ہو، اعضاء چور چور ہیں، سر بھاری ہو گیا ہے، آنکھیں چبھ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اسے سونے کے لیے ایک کمرہ دیا جائے، نرم بستر لگایا جائے. وہ کمرے میں سونے کے لیے جا رہا ہو، اسے کہیں تم اس کمرے میں سو جاؤ صبح تک، ہاں لیکن احتیاط کرنا، اس کمرے میں ایک ناک سانپ ہے، ذرا بچ کے سونا. حافظ ملت فرماتے ہیں صبح تک وہ اس کمرے میں رہے، نیند تو اس کو نہیں آ سکتی. تھکا ہوا ہے، سب کچھ ہے، مگر نیند نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے ذہن میں دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں ایک سانپ ہے، کہیں مجھے آ کے ڈس نہ لے، میری موت ہو جائے گی. نہیں نیند آئے گی اس کو، کیونکہ ڈر بیٹھ گیا ہے دل کے اندر. اگر نیند آئے گی بھی تو ہلکی آئے گی، نیند کی گہرائیوں میں نہیں جائے گا، آنکھ لگ بھی گئی اڑ جائے گا فوراً، اکھڑ نیند. یہ مخلوق کا ڈر جب نیند اڑا دیتا ہے تو پھر خالق کا ڈر. یہ اللہ والے راتوں میں کیوں نہیں سوتے؟ لوگ پریشان رہتے ہیں راتوں میں نیند کیوں نہیں آتی ہے اللہ والوں کو. یہ راتوں میں کیسے قیام میں کھڑے ہو کر رات گزار دیتے ہیں، کیسے یہ رکوع میں رات گزار دیتے ہیں، کیسے سجدے میں رات گزار دیتے ہیں؟ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. جب دلوں میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز کے لیے بیدار ہوئے. دیکھنے والے بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے نماز شروع فرمائی اور حضور نے پہلا پارہ پڑھنا شروع کر دیا، سورہ بقرہ. پہلے پارے میں سورہ بقرہ آئی ہے. حضور تلاوت فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ حضور شاید 100 آیتیں پڑھ کر رکوع کریں گے. 100 آیتیں گزر گئی، حضور نے رکوع نہیں فرمایا. پھر انہوں نے سوچا کہ حضور اب کب رکوع فرمائیں گے؟ اچھا، کیا سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع فرمائیں گے؟ سورہ بقرہ ختم ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ اب سرکار رکوع فرمائیں گے. پھر سرکار نے سورہ آل عمران شروع فرما دیا. سورہ بقرہ 2.5 پارے میں ہے. 2.5 پارے، ہم تراویح میں بھی 2.5 پارے نہیں پڑھتے. یہاں 1 رکعت ہو گئی، آگے سورہ آل عمران شروع ہو گیا. اس کے بعد حضور نے جب رکوع فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا لمبا حضور کا خیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع بھی تھا. اور بھی جب حضور نے سجدہ فرمایا تو جتنا لمبا رکوع تھا اتنا لمبا سجدہ بھی تھا. اب آپ اندازہ کریں، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا؟
سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی معرفت سرکار کو زیادہ حاصل ہے. جس کو اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا تھا بعض صحابہ کرام کو کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ کا خوف انسان کو ہر نازک سے نازک گناہ سے بچا لیتا ہے اور ہر مشکل سے مشکل کام بھی کروا لیتا ہے. اللہ کا خوف بہت تاثیر ہے. اللہ کے خوف میں، اللہ کے خوف میں اتنی تاثیر ہے، ہزار انسان کوشش کر لیں کسی کو سیدھا کرنے کی، نہیں کر سکتے. لیکن کبھی کبھی جب اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے، بعض انسانوں کو ہر چیز میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، لیکن بعض کاموں میں انہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور برائیاں آسانی سے کر لیں گے، مگر کسی خاص گناہ خاص برائی سامنے آتے ہی ان کو اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، چھوڑ بھی دیتے ہیں. ہر چیز میں انہیں ایسے ہی اللہ کا خوف آنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا کرنے کے لیے ہی اللہ والے ذکر کراتے ہیں، اور ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائیے. اللہ کے ذکر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کسی سے بات کر رہے ہیں اس میں بھی بار بار اللہ کا ذکر کیجیے. ماشاء اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، جزاک اللہ کہیے، بارک اللہ کہیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اپنی گفتگو میں اللہ کا ذکر شامل کیجیے. اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ اللہ کے ناموں کو لیتے رہیے. چلتے پھرتے کسی نہ کسی نام کا وظیفہ کیجیے. یہ اللہ کا ذکر آپ کی زبان کو پہلے پاک کر دے گا. آپ کسی کے چغلی میں نہیں مبتلا ہوں گے، کسی کی غیبت میں نہیں مبتلا ہوں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. اس کا اثر آپ کے دل پر پڑے گا. دل پر کیوں پڑے گا؟ کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا دل ڈرا ہوا رہتا ہے، میرا جھوٹ کب کھل جائے گا پتہ نہیں، دل ادھر ہی مصروف ہے. غیبت کرنے والا، اس کا دل لوگوں کی طرف لگا ہوا ہے، اس کا راز معلوم ہو جائے، اس کا راز معلوم ہو جائے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، مخلوق میں اٹکا ہوا ہے دل. اچھا، جو شخص گالیاں دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے گالیاں دینے کے بعد جھگڑا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہی دلی اذیت کا معاملہ ہوگا، دل کو اس کے تکلیف ہوتے ہیں. یعنی زبان کا جب آپ غلط استعمال کرتے ہیں اس کا اثر اور ایفیکٹ دل پر پڑتا ہے. جب زبان اللہ کے ذکر میں رہے تو اس کا ہی اثر دل پر پڑتا رہے گا، اور جب دل پر اس کا اثر پڑتا رہے گا تو پھر انسان ہے کیا؟ دل ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. انسان مومن کا مطلب کیا؟ دل میں ایمان، دل ہی سے ساری چیز ہے. جو کچھ ہے دل میں ہے، ایمان ہو، علم ہو، حکمت ہو، نور ہو، جو کچھ ہے وہ دل کے ہی اندر ہے. انسان کے اندر دل ہی سب کچھ ہے. دل سے زیادہ بڑی چیز کوئی بھی نہیں ہے انسان میں. اسی لیے انسان جب ماں کے پیٹ میں اس کے اعضاء بن جاتے ہیں، سب سے پہلے انسان کی جو چیز کام کرنا شروع کرتی ہے وہ اس کا دل ہے. سب سے پہلے اس کا دل ہی کام کرنا شروع کرتا ہے. باقی چیزیں دماغ یہ وہ سب بعد میں شروع ہوتے ہیں، مگر دل پہلے شروع ہو جاتا ہے. اعضاء بن گئے بچے کے، جسم بن گیا، دل کا کام شروع. اور یہ دل کا کام کب تک چلے گا؟ موت تک. دل کا کام بند، موت آ گئی، ختم. انسان دل ہی سے ہے. دل کام کرنا شروع کیا، جاندار. دل کام کرنا بند کر دیا، مردہ. دل کی دھڑکن چل رہی ہے تو زندہ، ہماری اور آپ کی نظر میں اور ڈاکٹروں کی نظر میں. اور اگر دل میں ایمان کی دھڑکن چل رہی ہے، اولیاء اللہ کی نظر میں زندہ.
اسی لیے تو کہتے ہیں اولیاء اللہ زندہ دل بنو. حضور اسی لیے فرماتے ہیں دل کو مردہ مت کرو. دل کیسے مردہ ہوتا ہے؟ جب اس کے ایمانی صفات ختم ہو جاتے ہیں تو گویا مردہ ہو جاتا ہے. دل مردہ ہونے کا مطلب اس کی دھڑکن بند نہیں ہوتی. خشیت قلبی یعنی دل میں اللہ کا خوف، یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اور یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے پیدا ہوگا. کیونکہ اللہ کی یاد ہی نہیں رہے گی تو ڈرے گا کیسے؟ اللہ کی یاد. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر حدیث شریف میں بیان فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف خدا اور رجا کے درمیان ہے، یعنی امید. اللہ سے خوف یعنی ڈرنا، اور اللہ سے امید بھی رکھنا. ان دونوں کے بیچ میں ایمان ہے. ادھر خوف رہے، ادھر امید رہے. اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے کہ امید ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ کی رحمت سے امید نہیں ختم کرنا ہے. اور اتنی امید ہے، اتنی امید ہے، اتنی امید ہے کہ خوف کا نام و نشان نہیں. وہ اللہ کی ذات ہے، اسے خوف بھی رکھنا ہے. محدثین فرماتے ہیں کوئی بندہ خوف ہی کی طرف چلا گیا، امید چھوڑ دیا، خوف ہی کی طرف چلا گیا، وہ بھی غلط ہے. اور کوئی امید کی ہی طرف چلا گیا. دیکھیے امید کی طرف زیادہ جاتے ہیں لوگ، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ان کا ہر کام اللہ معاف کرنے والا ہے سے ہی چلتا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ ڈر کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. خوف اور امید دونوں جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان سے، میں آپ کو خوف اور امید کا صحیح استعمال بتا رہا ہوں. خوف کا بھی غلط استعمال نہ کریں، امید کا بھی غلط استعمال نہ کریں. جو گناہ آپ سے ہو چکے ہیں ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں جو گناہ آپ سے ہو گئے ہیں، اب ان کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہو گئے آپ سے وہ، اب بس اللہ کی ذات سے امید، اللہ معاف فرما دے گا. پچھلے یعنی گزرے ہوئے گناہوں کے لیے یہ جملہ بولنا ہے، اللہ معاف کر دے گا. یہ بول کے آگے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. آگے آنے والے گناہ کے لیے یہ بولنا غلط ہے. اللہ معاف کر دے گا کہہ کے ہم کوئی گناہ کریں؟ نہیں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی ہے. اللہ کی صفت کی بے ادبی کر رہے ہیں آپ. اللہ معاف کرنے والا ہے کہہ کر اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. اتنی بڑی جرأت اس لیے نہیں ہے یہ جملہ. پیچھے آپ کے جو گناہ ہو گئے ہیں شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں، اس کے لیے آپ نادم ہیں، آپ پریشان ہیں. مت پریشان ہوئیے، آپ کا پروردگار معاف کرنے والا ہے. امید رکھیے اس سے. یہاں امید کا استعمال کرنا ہے، اور آگے خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے خوف کا استعمال کرنا ہے. آپ کوئی گناہ آپ کے سامنے آیا، ڈر جائیے اللہ سے. نہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں کروں گا، میں نہیں کر سکتا ہے کام. اللہ قہار و جبار ہے، وہ سخت حساب لینے والا ہے، وہ پکڑ کرنے والا ہے. اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ غضب والا ہے، وہ جلال والا ہے. میں نہیں کر سکتا ہے گناہ، یہ بولنا ہے. لیکن ہم اس کی جگہ پر اللہ معاف کرنے والا ہے بول کر گناہ کر لیتے ہیں. جہاں خوف کی بات کہنا تھا وہاں امید کی بات کہتے ہیں. اب دیکھیے، اب جہاں امید کی بات کرنا ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی سے کہیے آپ نیک کام کیجئے، نمازیں پڑھیے. اب کیا ہوگا؟ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، اتنا بڑا پاپی ہوں، اتنے بڑے بڑے کام میں نے کیے ہیں، اب اللہ بھی مجھ کو معاف کرنے والا نہیں ہے، مجھ کو تو جہنم میں جانا ہے، میرا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دراصل یہ کہہ کر وہ آپ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں اب کیا ہوگا، ہماری زندگی پوری ایسی گزری، گناہ بہت گناہ ہو گئے ہمارے، اب نیک بن کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، اب یہاں پر آپ
اللہ کی ذات سے امید چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں پر امید کا صحیح استعمال کرنا ہے اور ہمارے نبی کے فرمان کو یاد کرنا ہے کہ بندہ جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے امید ہمارے نبی دلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی سب گناہوں میں گزری ہے، اب ہم سدھر کر کیا کریں گے، نہیں، آپ کے گناہ شاید سمندر کے جھاگ سے زیادہ نہیں ہیں، بارش کے خطروں سے بھی زیادہ نہیں ہے، درخت کے پتوں سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ آپ ابھی بھی توبہ کر کے نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں ہے امید، یہ ہے امید کا صحیح استعمال۔ خوف کی جگہ خوف کام کرے، امید کی جگہ امید کام کرے، ان کی جگہ ہم نہ بدلیں۔ ایمان انہی دونوں کے بیچ میں ہے، حضور فرماتے ہیں ایمان والے کو خوف اور رجا کے بیچ میں رہنا ہے، یہی اعتدال ہے۔ اللہ والے جب اللہ کی ذات پر نظر کرتے ہیں، اس کی صفات پر نہیں، اس کی ذات پر، تو بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتی، بس اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ کے صفات پر ان کی نظر جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ محسن ہے، یعنی وہ نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو قبول فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی اس صفت پر ان کی نظر جاتی ہے تو انہیں اپنے اعمال قبول ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا پروردگار تو اعمال قبول کرنے والا ہے، تب ان کو جا کر اپنے اعمال ان کو نظر آتے ہیں کہ ہمارے اعمال شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لیکن جب اللہ کی ذات پر نظر جاتی ہے تو پھر انہیں ایک محدث فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے لا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کس کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں جو چاہوں کروں۔ ایک محدث فرماتے ہیں مشکات شریف کی شرح میں، یہ جو اللہ رب العالمین کا جملہ ہے لا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم شفاعت کی حدیثیں پڑھتے ہیں، مغفرت کی حدیثیں پڑھتے ہیں، جنت میں جانا ہے سب پڑھتے ہیں، ساری فضیلتیں پڑھتے ہیں، ایسا کرو تو یہ ثواب ہے، ایسا کرو تو وہ ثواب ہے، اس میں جنت کی بشارت، اس میں جنت کی بشارت، اس میں جہنم کے حرام ہونے کی بشارت۔ لیکن وہ فرماتے ہیں یہ سب جب ہم پڑھ لیتے ہیں پوری کتاب، آخر میں اللہ کا یہ فرمان یاد آتا ہے لا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں جو چاہوں کروں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا پروردگار تو ایسا ہے جو چاہے کرے، وہ نہ بخشے ہم کو، وہ ہماری مغفرت نہ کرے، وہ ہماری شفاعت کو قبول نہ کرے، وہ ہمیں جہنم میں اٹھا کر پھینک دے، کیا ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ عرض کر سکتے ہیں میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں نے تو ساری زندگی عبادت کی ہے، پھر مجھے جہنم کیوں؟ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، ساری زندگی عبادت کرنے والے کو جہنم میں ڈال دے، اس کی قدرت ہے یہ۔ ہاں اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں فرمائے گا، لیکن جب اس کی قدرت پر نظر جاتی ہے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، سب بازو، ہمارا پروردگار تو قادر مطلق ہے۔ یہ ہمارے محدثین کو دیکھیے اللہ کی صفات پر کیسے کیسے نظر فرماتے ہیں، کتنی نظر ہوتی ہے ان کی، اللہ کی ہر صفت پہ نظر ہوتی ہے۔ ہم بعض صفات پر نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رزاق ہے، وہ ستار ہے، یعنی وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ اور صفتیں ہیں
وہ قہار ہے، قہر فرمانے والا ہے، جبار ہے، جبر فرمانے والا ہے، وہ بہت سخت حساب لینے والا ہے، بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے، اس کا غضب بھی بہت سخت ہے، یہ بھی اسی کی صفات ہے۔ اللہ والے تمام صفات پہ نظر رکھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کا خوف دلوں میں لانا چاہیے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے چند ہدایتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ محدثین نے ارشاد فرمایا ان حدیثوں کی روشنی میں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، جہنم کا ذکر آیا ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہوا ہے، ان کی کثرت سے تلاوت کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ان کی کثرت سے تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ جیسے حضور نے بہت ساری صورتوں کے بارے میں فرمایا جو 30ویں پارے میں موجود ہیں۔ 30واں پارے کا بھی آپ ترجمہ تفسیر پڑھیں، بہت ذکر ہے اس میں جہنم کا، آخرت کی ہولناکیوں کا، سزاؤں کا۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نے سورہ تکاثر کے بارے میں بیان فرمایا تھا۔ الہاکم التکاثر پوری صورت ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ میں ایک سورت پڑھنے والا ہوں، اسے سن کر تمہیں رونا آ جانا چاہیے۔ حضور نے تلاوت فرمائی، کچھ کو رونا آیا، کچھ کو نہیں آیا۔ پھر حضور نے فرمایا میں پھر پڑھ رہا ہوں، جس کو رونا نہ آئے وہ کوشش کرے رونے کی، رونے جیسا کرے۔ اور کیا فرمایا گیا اس صورت میں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال و دولت میں، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیا ہے، اللہ سے غافل کر دیا ہے، اور مرنے تک تم اسی حال پر رہو گے۔ جو بھی ایسے ہیں کہ دنیا میں بس دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے، اللہ کو بھول کر ایسے ہی مر گئے اسی حالت میں، اللہ فرماتا ہے معلوم ہو جائے گا مرنے کے بعد۔ ہاں سنو، پھر معلوم ہو جائے گا تم کو مرنے کے بعد، اور علم یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے۔ جہنم سے اس طرح ڈرایا گیا ہے، اور جہنم انسان دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا، ہمارے تصور سے زیادہ بھیانک۔ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا جہنم میں کیا ہے، جہنم میں کیسا ہے۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے، چند ہی آیتیں ہیں اس میں، لیکن انسان کو جھنجھوڑ کر رکھے۔ تو 30ویں پارے کی بہت ساری صورتیں ہیں، سورہ ہود ہے، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن میں آخرت کا ذکر ہے، کثرت سے ان کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں تو پھر ایمان کامل نہیں۔ اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور وہ پیدا ہوگا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرتے رہنے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔